الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رمضان مبارک کا مہینہ جمعۃ المبارک کا دن ہے. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ترتیب کے مطابق آج کی گفتگو کا عنوان رمضان مبارک سالانہ ورکشاپ کے حوالے سے کہ رمضان مبارک کا مہینہ در حقیقت یہ سالانہ ورکشاپ ہے. جس میں انسان کی باطنی روحانی صفائی ہوتی ہے، بشرطے کہ یہ اپنی زندگی کی گاڑی کی اس ورکشاپ میں لا کے کھڑی کر دے، وقت نکالے، اس کی سروس کروائے، اس کی مکمل طور پہ روحانی اور باطنی صفائی ہو جاتی ہے. روزہ در حقیقت روزانہ کی مرضیات اور چاہتوں کو اللہ کی چاہت پہ قربان کرنے کا نام ہے. روزہ دار روزانہ اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت پہ قربان کرتا رہتا ہے، اور اس روزے کے ذریعے سے انسان کے نفس کی شہوانی قوت اور حیوانی قوت کمزور پڑتی ہے، جبکہ روحانی اور ایمانی قوت میں طاقت آتی ہے. نفس
اس قوت کا نام ہے جس کے ذریعے سے انسان کے وجود میں چاہتیں ابھرتی ہیں. وہ بری بھی ہو سکتی ہیں، اچھی بھی ہو سکتی ہیں. کھانے پینے کی چاہت، پہننے کی چاہت، تعلقات کی چاہت، مختلف چاہت ہے. اچھی ہے تو یہ نفس مطمئنہ ہے، بری ہے تو یہ نفس امارہ. تو روزے میں انسان کے جو نفس کی شہوانی اور حیوانی قوت کمزور پڑ جاتی ہے، روحانی اور ایمانی قوت میں طاقت آتی ہے. اور جو اس روحانی طاقت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اس کے بارے میں اعلان کر دیا گیا غفر له ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، صاف کر دیا گیا. گناہ صغیرہ صاف ہو جاتے ہیں، توبہ کی توفیق ملتی ہے، کبیرہ بھی صاف کر دیے جاتے ہیں. تیسری اس ورکشاپ میں اگر اپنی ایسی صفائی کروائی کہ روحانی اور ایمانی اعتبار سے اس میں طاقت اور قوت آ گئی، تو اس کے بارے میں یہ اعلان ہے کہ غفر له ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اس کی اگلی پچھلی گندگی کو دھو دیا. اور جب یہ روحانی عروج پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اعزازات سے نوازتے چلے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے تورات ملی 40 روزوں کے بعد. موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن روزوں کے ساتھ کوہ طور پہ چلا کاٹا. انجیل ملی 40 روزوں کے بعد. قرآن ملا 30 روزوں پر. معلوم ہوا کہ جو روحانی عروج آتا ہے اللہ پھر اپنے طرف سے اعزاز عطا فرماتے ہیں. اور اسی قرآن نے مجھے اور آپ کو پیغام دیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمہارے پہ روزے فرض کیے گئے اور اسے بھاری اور مشکل نہ سمجھنا، پچھلی امتوں پہ بھی فرض تھے. کما کتب علی الذین من قبلکم. اور یہ نہ سمجھنا کہ کوئی نعوذ باللہ اللہ کے خزانے میں کمی آ گئی ہے، لاک ڈاؤن ہو گیا، یا اللہ اپنی بندوں کو سزا کے طور پہ بھوکا پیاس رکھنا چاہتا ہے. فرمایا نہیں، لعلکم تتقون، اس لیے روزے فرض کیے گئے کہ تمہاری باطنی صفائی ہو جائے، تم تقوی حاصل کر لو، تمہیں پاکیزہ پاک دامن زندگی مل جائے. لعلکم تتقون، تاکہ تم اس سالانہ ورکشاپ میں اپنی اندر کی صفائی کر سکو، تمہاری نیت صاف ہو جائے، تمہاری دل صاف ہو جائے، تمہاری سوچیں صاف ہو جائیں، تمہارا دیکھنا، سننا، سونگنا، بولنا، ہاتھ پاؤں کی حرکت، تاکہ یہ ہر چیز میں تمہارے لیے صفائی پیدا کی جائے. کیونکہ پورا سال انسان بے احتیاطی کی زندگی گزارتا ہے تو زنگ آلود ہو جاتا ہے، اسے زنگ لگ جاتا ہے، میل جم جاتی ہے.
تو اللہ نے رمضان مبارک کا مہینہ مقرر کر دیا کہ سال کی غفلت کے بعد اس مہینے میں اپنی مکمل سروس کرا سکتے ہو بغیر خرچے کے. اگر اس ورکشاپ میں آپ نے سالانہ مکمل سروس کرا لی، پورا سال آپ کی زندگی کی گاڑی بہت ہی اچھے انداز سے چلتی رہے گی. اس کی پاور بڑھ جائے گی، پٹرول کم خرچ ہوگا، سفر میں آپ کے لیے آرام دہ ثابت ہوگی. پورا سال یہ سہولیات آپ اس سے حاصل کر سکو. تو رمضان کا مہینہ در حقیقت میرے اور آپ کے لیے روحانی، ایمانی اور باطنی صفائی کا ورکشاپ ہے. اس سے فائدہ اٹھائیں. آج کوئی ورکشاپ والا اعلان کر دینا کہ بغیر پیسوں کی سروس ہوگی. ضرورت نہیں بھی ہوگی تو ہم گاڑی لے جا کے وہاں کھڑی کر دیں گے، مفت میں صفائی ہو رہی ہے. چونکہ دنیا کی سکے کی قدر میں جانتا ہوں، اس لیے تھوڑی سی رقم کی وجہ سے بھی میں اپنا وقت نکال لیتا ہوں. میرے پاس ٹائم بن جاتا ہے، فرصت مل جاتی ہے. نیکی کا سکہ چونکہ رائج الوقت نہیں ہے، میں اس کی اہمیت کو نہیں جانتا، ایسے قیمتی موقع ضائع کر دیتا ہوں. یہ گارنٹیڈ سروس ہے جو پچھلے پورے سال میں زنگ لگا. اللہ ایسے کیمیکل کے ذریعے سے اس زنگ کو صاف کرتا ہے کہ آنے والا پورا سال زندگی کی گاڑی بہت اچھا سفر طے کرتی چلی جاتی ہے. راستے میں خراب ہونے کا خدشہ نہیں ہوگا کہ شیطان اسے پنچر کر دے، خراب کر دے، اس کی بریکیں فیل ہو جائیں، کوئی اور مسئلہ بن جائے. گرانٹیڈ سروس، اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس ورکشاپ میں 3 قسم کی صفائی ہوتی ہے. مین بنیادی طور پہ 3 قسم کی صفائی. پہلے تو عقیدے کی، مسلمان کے عقیدے کی سروس کی جاتی ہے، جس پہ گرد پڑ چکا ہے نا پورا سال، اسے صاف کر دیا جاتا ہے. دوسرا اس کے اعمال کی، جو کمزور پڑ چکے ہیں، رفتار میں کمی آ گئی، اس مہینے میں اس کی سروس ہوتی ہے اور اس کے اعمال مضبوط ہو جاتے ہیں. عملی زندگی میں اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے. اور تیسری سروس وہ اس کے مال کی، صدقہ و خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، زکوٰۃ و فطرانے کے ذریعے سے اس کے مال کی میل کو بالکل صاف کر دیا جاتا ہے. تو پہلی صفائی وہ عقیدہ. مسلمان عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. وہ رات کی تاریکی میں کالے پتھر پہ کالی چیونٹی کو چلتے دیکھتا ہے. یہ اس میں پریکٹس ہے، سروس ہے. اس کا یہ عقیدہ پختہ ہوتا ہے کہ ان اللہ یرا،
ان ربک لبالمرصاد، میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تنہائی میں ہوگا۔ رب کی شریعت نے کھانے پینے سے روک دیا، یہ اپنا حلال مال بھی کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ اس کے عقیدے میں صفائی آ گئی، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ گھات لگائے ہوئے میری نگرانی کر رہا ہے۔ جس کے حکم پہ میں نے کھانا پینا چھوڑا، بھوک و پیاس کے باوجود اپنا حلال مال بھی کھانا چھوڑ دیتا۔ اور اس کا یہ عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے، کھلانے والی ذات وہی، یرزقہ من حیث لا یحتسب، جہاں سے کھلا دے وہ محتاج نہیں۔ نہ کھلائے، کوشش کے باوجود نہیں کھا سکتا، کھلانے پہ آئے وہ کہتے ہیں جوتے مار کے بھی کھلاتا ہے۔ ایک جمعے کے موقع پر ایک خطیب صاحب نے گفتگو فرمائی، بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی کہ اللہ کھلاتا ہے، رزق کھانا اللہ کھلاتا اور وہی پلاتا ہے، کوئی خود نہیں کھا پی سکتا۔ ایک نوجوان تھا، جیسے آج کل کے نوجوان ذہن میں کوئی بات اڑ گئی تو اڑ گئی، یہ بات اس کے دماغ میں اڑ گئی۔ اس نے کہا اچھا میں اس پہ تجربہ کرتا ہوں کہ بندہ خود نہ کھائے تو اللہ کیسے کھلاتا۔ جمعے کے بعد گھر گیا، والدہ نے کھانا تیار کیا ہوا تھا، بیٹے کو کہا کھانا کھا لو، کہا میں نہیں کھاتا۔ 2-4 دفعہ والدہ نے کہا، پریشان، پتہ نہیں کیا وجہ بن گئی، منتیں کرتے رہے نہیں کھایا، حتیٰ کہ شام ہو گئی، شام کا کھانا رکھا، انکار۔ اماں پریشان کہ کمزور پڑ جائے گا، بیمار ہو جائے گا، پوچھ رہی ہے کہ بیٹا کیا بات ہے، جمعہ پڑھ کے آیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تو کھانا نہیں کھا رہا۔ جب ماں کا اصرار بڑھا تو اس نے سوچا کہ ماں تو اب مجھے نہیں چھوڑے گی کھانا کھائے بغیر۔ یہ گھر سے نکلا، ساتھ ہی جنگل تھا، جنگل میں چلا گیا، وہاں جا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، لیٹ گیا۔ ماں بیچاری پریشان، آخر اس نے روٹی ٹفن میں یا دسترخوان میں پراٹھے بنائے، ساتھ قیمہ رکھا اور مزیدار سے کھانا بنایا۔ اب اس کی خوشبو بھی اپنی پیچھے نکل گئی جنگل، دیکھا کہ فلاں جگہ پہ درخت کے نیچے بیٹا بیٹھا ہے، چلی گئی، بیٹا تیرے لیے کھانا لائی ہوں، کھانا کھا۔ بیٹا کہتا میں نہیں کھاتا، اصرار کے باوجود انکار کرتا رہا۔ جب اصرار بڑھا تو وہ اس درخت کے نیچے سے اٹھ کے تھوڑے فاصلے پہ چلا گیا۔ ماں بیچاری مجبور ہو گئی، اس نے وہ کھانا وہیں چھوڑا، واپس گھر آ گئی، چلو بھوک بڑھے گی تو کھا لے گا۔ اب یہ فاصلے پہ جا کے لیٹ گیا، کھانا اس پہلی جگہ پہ پڑا ہے، رات پڑ گئی، عشاء کے بعد کا کافی ٹائم ہوا۔ اللہ کی شان کچھ ڈاکو تھے جو ڈاکہ ڈال کے نا اسی جگہ پہ آ کے بیٹھتے تھے اور اپنا مال تقسیم کرتے تھے۔ وہ اپنی ترتیب سے اس جگہ پہ پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو سارے محسوس کر رہے ہیں یار خوشبو آ رہی ہے بڑی مزیدار، کھانے کی خوشبو ہے، سارے متوجہ ہونے لگے۔ ادھر ادھر دیکھا تو ٹفن پڑا ہے، کھانا پڑا ہے، یہ حیران ہوئے کہ کھانا تازہ ہے، خوشبو سے لگ رہا ہے، کس نے یہاں رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ جستجو میں پڑے تو وہ دائیں بائیں ادھر ادھر کے ایریے کو جو تلاش کیا، تھوڑے سے فاصلے پہ ایک نوجوان لیٹا ہوا تھا۔ یہ سمجھ گئے اسی نے رکھا ہے اور یہ ہمارے لیے کوئی چال ہے، اس میں زہر ہوگی، یہ یہاں رکھ کے خود فاصلے پہ بیٹھ گیا تاکہ ہم خوشبو محسوس کریں گے، ہم کھائیں گے، مر جائیں گے، یہ ہمارا سارا مال لوٹ لے گا۔ ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ کھانا پہلے اس کو کھلاتے ہیں۔ اب وہ کھانا لائے، اسے کہتے کھانا کھا، وہ کہے میں نہیں کھاتا۔ ان کا شک پختہ ہونے لگا کہ لگتا ہے کھانے میں گڑبڑ ہے۔ وہ کہے تو کھانا کھا، کرے میں نہیں کھاتا۔
انہوں نے سوچا کہ یہ معاملہ کوئی گڑبڑ ہے، اس نے اتاری اپنی لتر اتارے اور جو اس کی ٹھکائی شروع کی نا ساروں نے مل کے، کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ اس نے کہا خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں کھاتا ہوں۔ اس نے کھانا کھا لیا۔ اچھا اگلے جمعہ جب پھر جمعہ کا موقع آیا، مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، پھر کوئی اسی قسم کی گفتگو چلی تو یہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا مولوی صاحب مسئلے پورے بتایا کرو۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ نے پیچھے جو میں پڑھایا تھا کہ اللہ ہی کھلاتا ہے، یہ بھی بتاؤ کہ اگر کوئی نہ کھائے تو جوتے مروا کے بھی کھلاتا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ رزق رب دیتا ہے اور رزق پہنچ کے رہتی ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں انسان کا پیچھا کرتی ہیں، رزق اور موت، لیکن عمومی طور پہ رزق پہلے پہنچ جاتی ہے۔ تو اس ورکشاپ میں میرے اور آپ کے عقیدے کی صفائی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جس وجہ سے میں اس کی خوشنودی کی بنیاد پہ رمضان میں روزے میں حلال مال کھانا چھوڑ دیتا ہوں۔ جب وہ کھلاتا ہے کھاتا ہوں، روکتا ہے رک جاتا ہوں، رازق وہی ہے۔ اور دوسری بات، یہ عقیدہ پختہ ہوتا ہے کہ میرا رب عالم الغیب ہے، تمام غیبوں کی خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس، اللہ کے سوا کوئی علم غیب نہیں رکھتا، خواہ وقت کا نبی کیوں نہ ہو۔ پیغمبر اصلاۃ والسلام کو بھی علم غیب نہیں تھا، یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ آپ کہیں گے کہ پیغمبر اسلام نے تو پچھلی واقعات کی خبر دی، جس موقع پہ وہ خود موجود نہیں تھے تو علم غیب تو ہو گیا۔ قرآن نے اس کو واضح کر دیا ہے، ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ غیب کی خبریں اور غیب کے واقعات ہیں جب پیغمبر اسلام خود موجود نہیں تھے۔ نوحی الیک، اللہ کہتا ہے میں نے اپنے محبوب پہ وحی کی ہے، وحی کے ذریعے سے بتلایا۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھنا، علم غیب کس کو کہتے ہیں؟ بہت ہی آسان جملے میں، علم غیب اس علم کو کہتے ہیں جو بغیر کسی ذریعے کے حاصل ہو، بس بغیر کسی ذریعے کے۔ اور علم حاصل کرنے کے ذرائع میں سے آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، ہاتھ ہیں، دیکھنے کے ذریعے سے، سننے کے ذریعے سے، سونگنے کے ذریعے سے، چکنے کے ذریعے سے، مس کرنے کے ذریعے سے ایک چیز کا علم حاصل ہوتا ہے، گرم ہے، ٹھنڈی ہے، کڑوی ہے، میٹھی ہے، جو بھی ہے، سخت ہے، نرم ہے، خواص خمسہ۔ حصول علم کے اسباب میں سب سے بڑا سبب وہ وحی الہی ہے۔ بعض لوگ یہاں بھی مغالطہ کھاتے ہیں، وہ سمجھتے کہ وحی جو ہے یہ سبب سے باہر ہے۔ سب سے بڑا سبب حصول علم کا وہ وحی ہے، اللہ وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو بتلاتا ہے، علم دیتا ہے۔ تو میرے نبی کا علم وحی کے ذریعے سے ہے، لہذا وہ بھی غیب کا علم نہیں، صرف اور صرف میرے رب کا علم غیب کا علم ہے۔ تو اس روزے میں، اس سالانہ ورکشاپ میں عقیدے کی صفائی ہوتی ہے اور علم غیب کے عقیدے میں بھی پختگی آتی ہے۔ اس کا یہ عقیدہ پختہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ علیم بذات الصدور، سینے کے رازوں کو جاننے والا ہے، یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت کو سمجھتا ہے، وہ ہر خیانت کو جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے پیاس کی شدت ہے روزے کی حالت میں، وضو کرتے ہوئے منہ میں پانی ڈالتا ہے، منہ کے اندر پانی ڈالا، اگر یہ نگل جائے کسی کو کیا پتا، ساتھ بیٹھے ہوئے کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اس کا عقیدہ اتنا صاف اور پختہ ہو چکا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین علیم بذات الصدور، وہ میری خیانتوں کو جاننے والا ہے۔ یہ اس عقیدے کی بنیاد پہ کہ بندہ تو کوئی نہیں سمجھ رہا، میرا رب جان رہا ہے، منہ کے اندر داخل ہونے والے پانی کو پیاس کی شدت کے باوجود واپس باہر نکال دیتا ہے کہ رب تو دیکھ رہا ہے، جس کی خوشنودی کے لیے میں نے روزہ رکھا۔
یہ صفائی ہے اس مہینے. اور اس سے یہ بھی یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ مرضی چلتی ہے اور صرف میرے رب کی چلتی ہے بس. اگر مرضی چلتی ہے تو رب کی چلتی ہے. رب کہے گا کھا تو کھاؤں گا، کہ نہ کھا نہیں کھاؤں گا. یہی وجہ ہے جنت میں حضرت آدم کی جنت ہی میں رہنے کی چاہت کے باوجود حکم رب کا چلا، زمین پہ اترنا پڑا. نوح علیہ السلام کی طوفان نوح کے موقع پہ بیٹے کو بچانے کی چاہت کے باوجود حکم رب کا چلا، بیٹے کو نہ بچا سکے. ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے کو قربان کرنے کی چاہت کے باوجود حکم رب کا چلا، بیٹے کو قربان نہ کر سکے. اس عقیدے میں پختگی آتی ہے کہ مرضی میری رب کی چلتی ہے بس. تو پہلی صفائی وہ عقیدے کی، عقائد صاف ہوتے ہیں. توحید کا عقیدہ، ایمانیات، اس پہ جو پورا سال گرد پڑ چکا ہے نا ماحول کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، وہ صاف ہو جاتا ہے. کیونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جس میں ایسا کیمیکل اثر ہوتا ہے کہ یہ زنگ، سخت سے سخت زنگ کو بھی دھو دیتا. اس ورکشاپ سے ہم فائدہ اٹھائیں، اپنی زندگی کی گاڑی کی صفائی کروا دیں. یاد رکھنا یہ ورکشاپ جب بند ہو گئی پھر پورا سال ہم ایسی صفائی نہیں کروا سکتے. اس قسم کی سروس ہمیں پھر کہیں نہیں ملے گی. کتنا ہی پیسہ کیوں نہ لگا لیں، کتنا ہی وقت کیوں نہ لگا لیں، کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، جو سروس اس رمضان کے مہینے میں دی جائے گی وہ اس کے علاوہ کہیں آپ کو نہیں ملے گی. تو اپنی زندگی کی گاڑی اس ورکشاپ میں کھڑی کر دیں، وقت نکالیں، وقت نکالیں اپنی صفائی کے لیے. دوسری صفائی اور سروس وہ اعمال کی، تطہیر اعمال. ایمان والے کے اعمال کی صفائی ہوتی ہے، اس میں جو کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ دور کر دی جاتی ہیں. مثال کے طور پر عبدیت اور اطاعت، اللہ کی غلامی، اللہ کے نبی کی اتباع، جب اس کے اعمال کی صفائی ہو جائے تو یہ پھر اپنی ضروریات اور اپنی چاہتوں کو بآسانی اللہ کی خوشنودی پہ قربان کر دیتا ہے. یہ عمل اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. صحابہ نے کر کے دکھایا، ایسے صاف اعمال پیش کیے، ایسے صاف اعمال کہ معیار حق بن گئے. اعمال میں اگر معیار ہے تو صحابہ ہیں، ان کا عمل اتنا صاف تھا. فصلیں بالکل تیار ہیں جن پہ ان کی پورے سال کا دار و مدار ہے. کھجوروں کے باغات، پھل پکا ہوا،
نبی کی طرف سے آواز لگی کہ نکلو میدان کی طرف، تیار فصلیں چھوڑ دی. ان کی ایسی صفائی ہوئی تھی کہ ان کے لیے یہ مشکل سے مشکل عمل بھی آسان ہو گیا. تیار فصلوں کو چھوڑ دیا، پورے سال کا خرچہ اس پہ مبنی تھا. نہیں دیکھا پیچھے مڑ کے، حتیٰ کہ حضرت حنظلہ شادی کی پہلی رات آواز سنی، نکل پڑے. ایک رات کی دلہن کو چھوڑا، اپنی نبی کے حکم پہ میدان میں پہنچے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. ایسے اعمال پیش، وہ اپنی صفائی کرواتے تھے نبی کی صحبت میں بیٹھ کے. حضرت عبداللہ ذوالبجادین نوجوان ہیں، حسین ہیں، خوبصورت لباس تنظیم کرنے والے، پھوٹتی جوانی. محبوب پیغمبر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے. یہ نوجوان سچائی کی جستجو میں تھا، سچ کیا ہے، حق کیا ہے. مختصر یہ کہ ایک دن پہلے تو انتظار کرتا رہا، والد کا انتقال ہو گیا تھا. یہ عبداللہ ذوالبجادین جس کا نام عبد العزا تھا، پہلے اپنے والدہ سمیت اپنے چچا کی کفالت میں آ گئے. پہلے تو اس انتظار میں رہا یہ نوجوان کہ شاید میرا چچا ایمان لے آئے گا تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں، اس سے رہا نہ گیا. آخرکار نبی کی صحبت میں، خدمت میں پہنچ کے اس نے ایمان قبول کر لیا. ایمان قبول کرنے کے بعد کچھ ہی عرصے میں چچا نے محسوس کر لیا کہ عبد العزا کا انداز بدلا بدلا ہے. ایک دن بلایا اور اسے یقین ہونے لگا کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر پہ ایمان رکھتا ہے. ایک دن بلا کے پوچھا، عبد العزا کیا تو مسلمانوں کے پیغمبر پہ ایمان لا چکا ہے؟ نوجوان نے سوچا جب بات کھل گئی اب کیا چھپانا. کہنے لگا ہاں چچا میں ایمان لا چکا. چچا غصے میں آ گیا. اس نے کہا تجھے معلوم ہے یہ گھر تیرے باپ کا نہیں میرا ہے، اگر تو ایمان لایا ہے تجھے گھر چھوڑنا پڑے گا. اس نے سوچا بے سہارا ہے، اکیلی ماں ہے، یہ مجبور ہو جائے گا، ابھی فیصلہ دے. اللہ کی شان، نبی کی صحبت میں ایسی سروس، ایسی صفائی ہو چکی تھی، سوچنے سے پہلے ہی گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور فوراً اپنے قدموں کو پلٹ کے گھر سے نکلنے لگا. چچا نے دیکھا تو گھر چھوڑ کے جا رہا ہے، دوڑا پیچھے، دروازے کے پاس جا کے پیچھے سے کپڑوں کو پکڑا، کہا گھر تو چھوڑ رہا ہے، یہ خوبصورت لباس جو تنظیم کر رکھا ہے یہ بھی میرا ہے، اسے بھی اتارنا پڑے گا. غصے میں آ کے چچا نے اس کے لباس پھاڑا، برہ نہ کر کے گھر سے دھکا دے کے باہر کر، دروازہ بند. ماں دیکھ رہی، کیا کر سکتے، میرا نوجوان بیٹا برہنہ حالت میں گھر سے باہر دھکیل دیا گیا. ماں جلدی سے کمرے میں گئی، پرانی سی چادر پڑی تھی اسے اٹھایا، لپیٹا اور دیوار سے باہر پھینک. چلو میرے بیٹا اس سے اپنی ستر چھپا لے. بیٹے نے دیکھا تو وہ جان گیا.
یہ میری ماں نے یہ چادر میرے لیے پھینکی، 2 ٹکڑے کیے، ایک سے سطر ڈھانپا، دوسرے سے جسم ڈھانپا، اپنے نبی کی خدمت میں روانہ ہو گیا۔ مسجد نبی کے دروازے میں سامنے آئے، محبوب نے دیکھا مسلمان ہونے کے بعد عبدالعزیٰ کا نام عبداللہ رکھا گیا تھا۔ محبوب نے دیکھا کہ عبداللہ جو خوبصورت لباس پہننے والا حسین نوجوان آج 2 پرانی سی چادروں میں ملبوس ہو کے آیا ہے، جان گئے کیا قربانی دی، کون سا عمل اس نے کیا۔ زبان نبوت سے جملہ نکلا، یا عبداللہ ذوالبجادین، اے عبداللہ 2 چادروں میں ملبوس ہونے والے، بس آپ کی زبان مبارک سے جملہ نکلنا تھا، عبداللہ عبداللہ نہ رہا، عبداللہ ذوالبجادین بن گیا، یہ آپ کا نام کا حصہ بن گیا۔ صحابہ آپ کو عبداللہ ذوالبجادین کہہ کے پکارا کرتے تھے، کیونکہ محبوب نے اپنی زبان سے یہ لقب آپ کو دیا۔ خدمت میں آ گیا، محبوب سب کچھ قربان کرایا، آپ کی محبت پہ سب کچھ چھوڑ آیا، میرے لیے حکم، عبداللہ ذوالبجادین مدرسے میں داخل ہو جاؤ، مسجد نبی کے مدرسے میں آپ کو داخل کر دیں، آپ وہیں رہتے، علم حاصل کرتے۔ ایک دن جہاد کے لیے ایک لشکر کی تشکیل ہوئی، عبداللہ ذوالبجادین کی چاہت تھی کہ میں بھی شامل ہو جاؤں، رب کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ دیکھا کہ میرا نمبر نہیں لگ رہا تو محبوب کی خدمت میں عرض کر دی، محبوب میں بھی جانا چاہتا ہوں، رب کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے عبداللہ ذوالبجادین کو دیکھا، اجازت دے، لشکر روانہ ہوا، ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا۔ شام کو آپ کو اطلاع ملی کہ عبداللہ ذوالبجادین اپنے خیمے میں بیمار ہو چکے ہیں، سخت بیماری کی حالت میں ہیں۔ سو جو اپنے اعمال کی صفائی کرا لیتا ہے، اللہ پھر اس کی قدر بھی اپنی شان کے مطابق کرتا۔ صحابہ کو لیا، چلو بھائی عبداللہ کی خیر خبر لیں، خیمے میں داخل ہو، دیکھا کہ سخت بیماری کی حالت میں نیچے پڑے، قریب آئے، آپ نے عبداللہ کے سر کو اٹھایا اور اپنی گود میں رکھ لیا۔ اللہ تیری قدردانی پہ قربان جاؤں، جس نے اپنی نبی کی خاطر ماں کے گود کو قربان کیا، تو نے اس کی قدردانی کرتے ہوئے دنیا ہی میں اپنے نبی کا گود عطا کر دیا۔ جب اعمال صاف ہوتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے عزتیں ملتی ہیں۔ عبداللہ ذوالبجادین محبوب پیغمبر کے چہرے مبارک کو مسلسل تک رہے ہیں، اسی حالت میں روح پرواز ہو گئے۔ محبوب نے آپ کے سر مبارک کو نیچے رکھا، اٹھے، حضرت عمر سے کہا تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ انتظام ہوا، کفن کا موقع آیا تو کفن نہیں، نبی کی خدمت عرض کر دی، محبوب غسل دے دیا ہے، کفن کے لیے کپڑا نہیں۔ اللہ اکبر، جو ایسے صاف اخلاص بھرے عمل کو پیش کرتا ہے، اللہ پھر اپنی شان کے مطابق قدردانی فرماتا ہے۔ محبوب نے اپنی کملی اتاری، عمر سے کہا جاؤ عبداللہ کو میری کملی میں کفن دے دو۔ جس نے اپنے لباس کو دین پہ قربان کیا، اللہ نے قدردانی کرتے ہوئے نبی کی کملی کو اس کا لباس بنا دیا۔ جنازہ ہوا، قبر میں اتارنے کا موقع ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نوجوان کا کوئی قریبی ہوگا جو پہلے قبر میں اترے گا، نہ ماموں ہے، نہ چچا ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی، اس کا تو کوئی بھی نہیں۔
اچانک کیا دیکھا کہ نبی عبداللہ ذوالبجاجین کی قبر میں کود پڑے. قریبی رشتوں کو قربان کرنے پہ اللہ نے نبی کا قرب عطا کر دیا. تو جب ایسے اعمال پیش کریں گے رب کی رضا کے خاطر اخلاص کی بنیاد پہ, اللہ کیوں نہیں اس کا بدلہ ایسا دے گا. یہ ورکشاپ ہے سالانہ جس میں اعمال کی صفائی ہوتی. محبوب نے کہا کہ عبداللہ کو میرے ہاتھوں میں دو. صحابہ کہتے ہیں ہم نے میت آگے کی, آپ نے اپنے ہاتھوں سے عبداللہ کو قبر کے لحد میں اتارا. اتارنے کے بعد چہرے سے کفن ہٹایا, نگاہ نبوت کو عبداللہ کے چہرے پہ ڈالنے کے بعد کہنے لگے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں, تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جانا. صحابہ کہتے ہیں ہم تڑپ گئے, کاش کہ عبداللہ کی جگہ پہ ہماری میت ہوتی. تو اس ورکشاپ میں اگر ہم اپنی صفائی کروا لیں گے ہمارے اعمال میں ایسا نکھار آئے گا, ایسا اخلاص ہوگا, ایسی اللہ کی رضا ہوگی کہ اس پہ اللہ تعالیٰ ایسے انعامات عطا فرمائیں گے. اور اسی طرح اس مہینے میں استحضار کی کیفیت نصیب ہوتی ہے. استحضار خداوندی کی کیفیت بنتی ہے. اس بنیاد پہ بھی عمل میں اخلاص للہیت پیدا ہو جاتی. برے عمل سے بچتا چلا جاتا ہے. اس کی دن اور رات کی کیفیت ہوتی ہے کہ میرا رب میرے ساتھ موجود ہے. حضرت زکریا بہاؤدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملتان میں آرام فرما, جوانی کی عمر ہے, مرشد کی خدمت میں گئے, 3 دن خدمت میں رہے, تیسرے دن حضرت انہیں اجازت اور خلافت عطا کر دی. جو خدام 3 سالوں سے خدمت میں تھے انہیں فطری طور پہ ملال ہوا, ہم اتنے نا اہل کہ 3 سال میں بھی ہم اس نعمت کے اہل نہ بن سکے. یہ اجنبی نوجوان کل آیا, آج یہ مقام پا گیا. کیا سارائیاں شروع تھیں, حضرت نے بھانپ لیا. ایک دن سب کو بلایا, ایک ایک چھری ایک ایک پرندہ دیا, جاؤ ایسی جگہ پہ جا کے ذبح کر کے لانا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. ساروں نے سوچا کہ مرشد کا ایک جائز حکم ہے, جتنی جلدی اس کی تعمیل کریں گے اتنا ہی ہمیں فائدہ اور فیض حاصل ہوگا. دوڑے. کسی نے جنگل کا رخ کیا, کوئی صحرا میں نکلا, کوئی پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھا, کوئی پہاڑی کے دامن میں ٹھہرا, کسی نے چٹان کی آؤٹ لی, دائیں بائیں ادھر ادھر کا جائزہ لیتے رہے, کوئی دیکھنے والا نہیں. پرندہ ذبح کیا, دوڑتے ہوئے خانقاہ میں پہنچ گئے. یکے بعد دیگرے سب نے حضرت کے سامنے ذبح شدہ پرندہ پیش کر دیا. اب دیکھ رہے ہیں بھی وہ نوجوان ابھی تک نہیں آیا, پھر آپس میں چیمے گویا کہ اس کو ایسی جگہ ہی نہیں ملی. مرشد کا جائز حکم تو اس کی تعمیل کر لیتا. اتنے میں دیکھا کہ نوجوان ہے دوڑتا ہوا آ رہا ہے, سارے متوجہ. کچھ فاصلہ کم ہوا تو کیا دیکھا کہ ہاتھ میں چھری بھی ہے اور پرندہ بھی زندہ ہے. اب یہ پھر کیا سرائیاں شروع ہو گئی. مرشد کے جائز حکم کی تعمیل نہ کر سکا, اسے کوئی جگہ نہیں ملی جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. یہ سیدھا پہنچا, سیدھا حضرت کی خدمت میں, پرندہ زندہ حالت پہ چھری بھی رکھ دی. حضرت نے کہا بہاؤدین زکریا, سارے تعمیل حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پرندہ ذبح کر کے لائے, تجھے کوئی چیز جگہ نہ ملی, تو حکم کی تعمیل نہ کر سکا. یہ جملہ سننا تھا, بہاؤدین زکریا رو پڑے. حضرت آپ کا حکم یہ تھا بہاؤدین زکریا ایسی جگہ پہ ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. میں صحرا میں گھوما, جنگل میں پھرا, پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھا, پہاڑی کے دامن میں ٹھہرا, میں نے ایک بڑی چٹان کے آؤٹ لے کے دیکھا, حتیٰ کہ میں ایک ایسے غار میں پہنچا جس میں اتنی تاریکی تھی, میری اپنی نگاہ اپنے ہاتھ کو دیکھنے سے قاصر تھی, لیکن میں نے دیکھا کہ میرا رب وہاں بھی مجھے دیکھ رہا تھا. میں زندہ واپس لے آیا. حضرت نے تمام خدام کو مخاطب کیا, فرمایا یہی وجہ تھی
اس نوجوان کو 3 دن میں استحضار خداوندی معیت الہی کی کیفیت نصیب ہو گئی تھی، اس لیے اس کو اجازت عطا کر دی تھی۔ تو اس ورکشاپ میں عمل کے میدان میں استحضار خداوندی کی کیفیت ملتی ہے، پھر یہ گناہوں سے بچتا ہے۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ چور چوری تب کرتا ہے جب اسے یقین ہو کہ میرے ساتھ کوئی موجود نہیں، جب اسے یقین ہو کوئی دیکھنے والا نہیں، جب یہ یقین ہوگا میرا رب میرے ساتھ موجود ہے، هو معکم اینما کنتم، وہ میرے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ چوری سے، گناہ کی چوری سے بچ جائے گا، جس کے ذریعے سے عمل کی تطہیر ہوگی، اعمال کی صفائی حاصل ہوگی، اس کے اعمال کی سروس ہو جائے گی۔ اور اسی طرح صبر کی پریکٹس ہوتی ہے اس مہینے میں۔ شہر الصبر، محبوب نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ، یہ صبر کرتا ہے، گناہوں سے صبر کرتا ہے، بھوک پیاس سے صبر کرتا ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے صبر کرتا ہے، نیک اعمال پہ صبر کر کے قائم رہتا ہے، جس کے ذریعے سے اعمال کی صفائی ہوتی ہے۔ اور تیسری سروس جس کو اس ورکشاپ میں دی جاتی ہے وہ اس کی مال کی صفائی ہے، تطہیر مال۔ اللہ اس کے مال کو بھی صاف کرتا ہے اس مہینے میں۔ یہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، اس کی صدقہ و خیرات بڑھ جاتا ہے، فطرانہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ ہر مسلمان باقی دنوں کی نسبت رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات اور اس کے ساتھ فطرانہ و زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے ذریعے سے مال صاف ہوتا ہے، اس کے مال کی سروس ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، جو مال کا صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس سے برکت عطا کرتا ہے۔ اللہ بدلہ ضرور دیتا ہے، ویسے نہیں چھوڑتا۔ جس نے مال کا صدقہ کیا اللہ نے اس کے بدلے میں برکت عطا کی۔ جو کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کے بدلے میں عزتیں دیتا ہے۔ اور جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے بدلے میں بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ما نقص صدقۃ من مال، صدقے سے مال گھٹتا نہیں، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، لیکن معاملہ کچھ اور ہے۔ کچھ تو مالدار ہوتے ہیں، کچھ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ جو مال کا چوکیدار ہوتا ہے نا، اس میں سے 1 روپیہ بھی باہر نہیں جانے دیتا۔ چوکیدار جو اس کی ڈیوٹی۔ آج ہم اور آپ مالدار نہیں، حقیقت میں مال کے چوکیدار بنے بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے صدقہ و خیرات تو دور کی بات، زکوٰۃ دینا مشکل ہو جاتی ہے، ٹیکس محسوس ہوتا جو میرے پہ لازم ہے۔ اگر ہم مالدار ہیں لیکن مال کے چوکیدار نہیں تو یہ معاملہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ چوکیدار کی تو ڈیوٹی ہے کہ کوئی چیز باہر نہ جائے بس۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ہاتھ کا دیا ہوا کام آتا ہے، اپنے ہاتھ کا دیا ہوا کام آتا ہے، بعد میں اولاد دے نہ دے تو اس کی مرضی۔ اور جو عمومی صورتحال ہے وہ تو بعد میں اولاد خود جھگڑنے لگ جاتی ہے مال پہ،
وہ باپ کے سال ثواب کے لیے کیا دے گی؟ ہاں برادری کے لیے وہ دیگیں چڑھا لے گی، باپ کے لیے کچھ نہیں کرے گی۔ میں قریب کی بات آپ کو بتلاتا ہوں، زمانہ بھی قریب ہے، جگہ بھی قریب ہے۔ ایک ساتھی کا انتقال ہوا، جنازہ میں نہیں پڑھا ہے، اب اس کا جنازہ نہیں ہوا تھا، اس کی جائیدادوں کو تالے لگ گئے، دکان کو تالا لگ گیا۔ یہ چند دن قبل کی بات ہے، جنازہ نہیں ہوا، صرف روح نکلی ہے۔ ایک پوری زندگی اس نے کاروبار کیا، مرتے ہی اس کی دکان کو تالا، جھگڑ پڑے۔ اس لیے اپنے ہاتھ کا دیا کام آئے گا، اپنے ہاتھ کا۔ قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ موت آنے سے پہلے خود خرچ کر لو۔ جس اخلاص سے میں اپنے لیے کروں گا دوسرا کہاں کر سکتا ہے؟ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بایع ولا خلۃ ولا شفاء، موت سے پہلے اپنے ہاتھوں سے دے دو، ورنہ قیامت کے دن نہ کاروبار کام آئے گا، نہ حلقہ و احباب کام آئے گے، نہ کوئی سفارش چلے گی۔ اللہ قرآن نے بالکل واضح کر فرمائے مرنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کر لو، ورنہ قیامت کے دن نہ کاروبار کام آئے گا، نہ حلقہ و احباب کام آئیں گے، نہ کوئی سفارش چلے گی، کوئی شفاعت نہیں۔ تو میرے اور آپ کے پاس ابھی موقع ہے، اپنی اپنی طاقتوں، ہاں جو زکوٰۃ فرض ہے وہ تو فرض ہے، اس میں سستی نہ کریں، بلکہ اس کے علاوہ بھی کوشش کریں کہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر جائیں۔ اور اگر زکوٰۃ فرض ہے اور میں پھر بھی نہیں دیتا، اس کی وعید کو بیان کر دیا۔ شاید میرے بندے وعید سے ڈر کے کو کام کر جائیں اور جنت کے مستحق بن جائیں۔ فرمائے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے، اور عذاب بھی بتا دیا۔ یوم یمحى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم وہذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمائے ان کے جسم کو، چہروں کو، پسلیوں کو، کمر کو اس سونے چاندی سے جس کو وہ جمع کرے رکھے تھے، وہ سکے جو انہوں نے جمع کیے ہوئے تھے اس میں سے اللہ کا حق نہیں دیتے تھے، فرمایا انہیں داغا جائے گا اور کہا جائے گا اب مزہ چکھ لو اسی خزانے کا جو تم نے جمع کر رکھا تھا۔ تو اگر زکوٰۃ فرض ہے اس سے فرار اختیار نہ کریں۔ اس مہینے میں مال کی صفائی اور سروس ہوتی ہے۔ عمومی طور پہ مسلمان رمضان میں زکوٰۃ ادا کر کے مال کو صاف کرتے ہیں، تو عقیدہ، اعمال اور مال یہ تین سروسیں ملتی ہیں اس ورکشاپ میں۔ اور یہ یاد رکھنا زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بنیادی طور پہ تین چیزیں ہیں: سال کا گزرنا، قرضے کا منہا کرنا، اور زکوٰۃ کی نیت کا ادا کرتے وقت شامل ہونا۔ نیت کے بغیر دے دیا، بعد میں نیت کرو گے نہیں ہوگا، وہ صدقہ ہو جائے گا۔
نیت یہ نہیں کہ زبان سے آپ نے کچھ پڑھنا ہے کہنا ہے، بس دل میں آپ کا ارادہ ہے کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، بس کافی۔ اور دوسری بات، گھر اور خاندان کے سربراہ کے زکوٰۃ دینے سے باقیوں کے ذمہ فارغ نہیں ہوگا۔ یہ سربراہی پہ نہیں ہے، یہ ملکیت پہ ہے۔ گھر میں 10 بیٹے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا کاروبار ہے، یا شیئر ہے، والد اور بھائیوں کا آپس میں باقاعدہ حصہ کاروبار میں، ہر ایک کی آمدنی اپنی ہے، تو ملکیت دیکھی جائے گی۔ اگر سارے کے سارے صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک پہ اپنے مال پہ الگ الگ زکوٰۃ لازم ہے۔ نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت، یہ ہے نصاب، بنیاد، یہ ہے چاندی کی قیمت۔ رقم کی قیمت بھی اس کے مطابق۔ رہا سونا، اگر صرف سونا ہے، کوئی چاندی کا چھلنا بھی نہیں، نقد رقم بھی نہیں جس پہ سال گزر گیا ہے، صرف سونا ہے تو 7.5 تولے پہنچے گا تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں۔ اگر چاندی بھی ہے، کچھ رقم بھی ہے، پھر 7.5 تک پہنچنے کی لازم نہیں۔ اگر 1 تولہ سونا بھی موجود ہے، اسے اس رقم میں شامل کر کے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ 3 نصاب ہیں، چاندی، سونا اور نقد۔ جو اوپر والا ہوگا نا زیادہ قیمتی، اسے نیچے کے تابع کرنا پڑے گا، وہ نیچے کے تابع ہوگا۔ اگر سونا اپنی تعداد میں مکمل ہے 7.5 تولے، پھر تو مستقل اس کی زکوٰۃ ہے۔ 1 تولہ ہے، 2 4 تولے ہیں، 5 تولے ہیں، 6 تولے ہیں، 7.5 اس کا نصاب نہیں بنتا۔ لیکن اس طرف دوسری طرف آپ کے پاس کوئی چاندی کی انگوٹھی ہے، اب پورے 6 تولے کو اس چاندی کی انگوٹھی کے ساتھ اس کی قیمت شامل کر کے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر وہ چاندی کی انگوٹھی نہیں ہے تو پھر 6 تولے پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے جبکہ 7.5 تک نہ پہنچے۔ اور دوسری بات، اگر سونا میں نے بیوی کو ڈالا اور ملکیت میں نے اپنے پاس رکھی، جو ہے تو خاوند کی شان کے خلاف، مرد کے شان کے خلاف، سونا بیوی کو ڈال رہا ہوں بظاہر اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، برادری کو دکھانے کے لیے، ملکیت میرے پاس ہے کہ یہ میرا مال ہے، تو یہ تو مردانگی اور خاوند کی شان کے بالکل خلاف۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نکاح کے وقت جو سونا ڈالو اس کو حق مہر میں لکھ دو، نقد و نقد ادا بھی ہو جائے گا، اور عورتیں سونے کی حفاظت بھی کرتے ہیں، وہ اس کی حفاظت بھی کرے گی، استعمال کرے گی اسے مرضی سے۔ لیکن آج ایسے لوگ بھی ہیں، ملکیت یہ تو سونا میرا ہے، میں نے تو اسے وقتی طور پہ ڈالا، یہ ایک مرد کی شان، خاوند کی شان ہی نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا یہ مسئلہ ہے، اگر کوئی گن پوائنٹ پہ آپ سے طلاق لے لے، طلاق ہو جائے گی۔ کیوں؟ گن پوائنٹ پہ طلاق لے لے، طلاق ہو جائے گی۔ ہاں، اگر آپ نے اس کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا آہستہ سے تو کام بچ جائے گا، ورنہ طلاق ہو گئی۔ بھائی گن پوائنٹ پہ ہے، جان جا رہی ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں جس کو اپنی بیوی جان سے بھی زیادہ پیاری نہیں ہے، اسے اس بیوی کے رکھنے کا حق ہی نہیں۔ اور یہاں سونا، مجھے بیوی سے سونا زیادہ پیارا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں رکھتا ہوں، کتنی شرم کی بات ہے۔ اگر خاوند کی ملکیت میں ہے زکوٰۃ خاوند دے گا، اگر بیوی کی ملکیت میں ہے تو زکوٰۃ بیوی پہ ہے، لیکن استحساناً خاوند اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے کہ بیوی کے پاس نقد تو ہوتے نہیں، وہ سونے کی کوئی چیز بیچے گی، چلو خاوند اس کی جگہ پہ نقد میں اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے۔ اور کرنا چاہیے، خاوند کو چاہیے کہ وہ استحساناً اس سونے کی زکوٰۃ خود ادا کرے۔ بہرحال اپنے ہاتھ کا دیا کام آتا، پھر زکوٰۃ ہو، فرض ہو، وہ تو ہر صورت میں۔ لیکن اس مہینے میں اگر ہم صدقہ اور خیرات، فطرانے اور زکوٰۃ کے علاوہ اس کی بھی کوشش رکھیں گے تو یہی اپنے ہاتھ کا دیا ہوا میرے اور آپ کے لیے قبر و حشر میں کام آئے۔ تو اس ورکشاپ سے ہم فائدہ اٹھائیں، ہماری مال کی بھی صفائی ہو جائے، اعمال کی بھی صفائی ہو جائے، عقیدے کی بھی سروس ہو جائے۔
میری بات مکمل، لیکن میں نے آپ سے 5 منٹ لینے